अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आदाब, खुश आमदीद है आपका हमारे आज के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपकी होस्ट, बनी रहूंगी आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर और आफियत से होंगे, सेहतो सलामत होंगे। नाज़रीन, दूरदर्शन की हमेशा से यही कोशिश रहती है कि वो आप तक नई नई मौज़ूआत को पेश करते रहे। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज भी हमने जिस मौजू का इंतखाब किया है वो है रोल ऑफ यूथ इन रिचिंग कल्चर एंड हेरिटेज। तो नाज़रीन, वादी कश्मीर जो अपनी खूबसूरती, कल्चर, बिहेवियर्स, लैंग्वेज, ड्रेस कोड, हॉस्पिटैलिटी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है, बट बदकिस्मती समझे हम इसको अपनी मॉडर्नाइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन से हम कहीं ना कहीं अपने कल्चर को पीछे छोड़ रहे हैं। तो इस दिलचस्प मौजू पे बात करने के लिए हमने आज भी अपने स्टूडियो में कुछ दोस्तों को दावत दी है। तो चलिए हम आपसे उनका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले मेरे दाएं जानिब तशरीफ फरमा है शाइस्ता शफी जो कि रिसर्च स्कॉलर है। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ फरमा है सईद मुबशिर जो कि एक तालिब इल्म है। और मेरे बाएं जानिब तशरीफ फरमा है मुजम्मिल कांबे जो कि इंजीनियरिंग से वाबस्ता है। और आज के हमारे आखिरी मेहमान हैं सादिया जो कि फिजियोथेरेपी से वाबस्ता है। आप सबका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में शिरकत लेने के लिए। तो सबसे पहले शाइस्ता, आपसे मैं यकीनन जानना चाहूंगी कि कल्चर एंड हेरिटेज के हवाले से आपकी क्या राय है? जब भी हम अपनी रियासत की बात करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी तारीख की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो जब यहाँ पहले बौद्ध धर्म यहाँ पनपने लगा, हिंदू धर्म पनपने लगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम ने दस्तक दी। तो कहने का मकसद है मुख्तलिफ मज़ाहिब हमारी वादी में आए। तो यही वो वजह है जिसके जरिए हमें ये पता चलता है कि हमारे पास जो रिलीजियस मोनूमेंट्स हैं वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के हैं, ताल्लुक रखने वाले हैं। इसी तरह अगर कल्चर की बात करें, वो भी डिफरेंट मज़ाहिब के को बिलोंग करते हैं। तो हमें एक जो कल्चर और हेरिटेज है वो हमें एक कलरफुल लग रहा है। क्यों? ये वो वजह है। हाँ, कल्चर में आपका क्या आता है? जैसे आपने आगाज में भी कहा, आपकी लैंग्वेज आती है, आपके फेस्टिवल्स आते हैं, आपका ड्रेस कोड आता है, आपके बिलीव्स आते हैं, आपके वैल्यूज आते हैं, आपके मोनूमेंट्स आते हैं, आपकी रिलीजियस प्लेसेस आती हैं, आपकी टूरिस्ट प्लेसेस आती हैं। इट होलसम, ये एक अम्ब्रेला टर्म है कल्चर और हेरिटेज, लेकिन ये इन सब का इंग्रेडिएंट है जिससे ये हमारे कल्चर और हेरिटेज को रिप्रेजेंट करता है। हेरिटेज के लिहाज से अगर हम बात करें, हमारे पास अगर कश्मीर के हवाले से बात करें, आपकी जामिया मस्जिद है, आपके इतने मंदिर हैं यहाँ, आपकी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, आपका बादामवारी है, आपके फेस्टिवल्स हैं, आपका ये तो मोनूमेंट्स के लिहाज से, टूरिस्ट प्लेसेस के लिहाज से। अगर आप बात करें कल्चर के लिहाज से, आपका ड्रेस कोड है जो आप विंटर्स में फेरन पहनते हैं, वो आपका कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। आपका खाने पीने के लिहाज से अगर हम बात करें तो कश्मीर का वाजवा कौन भूल सकता है, जाफरानी कहवा कौन भूल सकता है। रही बात इसकी, मुझे लगता है कश्मीरी चावल और साग भी हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। सर्दियों की बात करें तो आपकी सूखी सब्जियां वो आपके कल्चर का हिस्सा है। अगर हम इसके लिहाज से, मौसीकी के लिहाज से बात करें, आपका लडीशा, आपका बांड पत्थर, आपका वनवुन, आपका रूफ, ये सब आपका कल्चर है। और हेरिटेज, हम बहुत अमीर हैं इस हवाले से, चाहे आपका कल्चर है चाहे आपका हेरिटेज है। तो मुझे लगता है इस किस्म का अमीर होना मतलब बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही फख्र की बात है। और एज यूथ हमें इसको बहुत दिल लगा के, बहुत मोहब्बत मंद होने के हवाले से हमें इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमें इसको प्रिजर्व करना चाहिए, हमें इसको ट्रांसमिट करना चाहिए। बहुत खूब और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने वाजे करके हमें अभी बता दिया। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, एजुकेशन का कितना रोल है अपने कल्चर और हेरिटेज को बचाने में? बिल्कुल, जैसे कि आपका कहना वजह है कि तालीम का एक अहम रोल है, क्योंकि तालीम तहजीब का एक अहम हिस्सा है जिसकी शुरुआत माँ के वतन से होती है और आखिरी दम तक जारी रहता है। तालीम जो है इसका एक अहम रोल रहता है कि इसको प्रिजर्व करने, कल्चर एंड हेरिटेज को प्रिजर्व करने में। क्योंकि हमारे स्कूलों में निसाब ऐसे मुरतब होना चाहिए जिससे बच्चों को अवेयरनेस मिले
کہ ہمیں آگے جا کے کیسے کلچر کو پرزرو رکھنا ہے اور اس کو کیسے ہم ٹرانسفر کریں گے فرام ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے مدر ٹنگ. اگر ہم اپنے کشمیر کی بات کریں گے کیونکہ ہمارے اسکولوں میں چاہے پرائمری اسکول ہو چاہے مڈل اسکول ہو وہاں کا جو نصاب تعلیم ہے وہ ہے میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ ہے انگلش. کیونکہ یہ ہندوستان میں آیا تقریباً 1835 لارڈ میکاولی اور لارڈ ولیم بینٹک انہوں نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہندوستان میں. اس سے پہلے لوکل جو لینگویجز تھی انہی کو ترجیح دی جاتی تھی. اس سے کیا فائدہ اگر ہم پرائمری سطح پہ مدر ٹنگ انٹروڈیوس کریں گے بچوں کو اسی نصاب میں پڑھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ مطلب تاریخ گواہ ہے کہ جن ملکوں نے جن قوموں نے اپنی مدر ٹنگ کو رائج کیا اپنے ملک میں ان ملکوں نے ترقی کی اور وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے. رہا سوال ہمارے یہاں ایسا کیوں نہیں ہے لیکن ہونا چاہیے. اگر ہم بچوں کو پڑھائیں گے اپنے مدر ٹنگ میں پڑھائیں گے کشمیری زبان میں پڑھائیں گے. حالانکہ کچھ ناقدین کا خیال ہے کہ کشمیری زبان میں اتنی وسعت اور گہرائی نہیں ہے کہ ہم اس کو فیوچر لینگویج یا کہلا سکتے ہیں یا ہم اس کو مطلب بچوں کو اس میں تعلیم دیں. لیکن یہ اس زبان کا قصور نہیں ہے کیونکہ اکثر یہاں پر کشمیری زبان کو سکھانے والے یا تو نہیں ملیں گے. اگر ملیں گے لیکن ان میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ بچوں کو اس میں پڑھا سکیں گے. ٹھیک ہے آپ سے اور بھی گفتگو ہوگی مزید. تو میں اکثر اس میں تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گی. آپ نے پوچھا ایجوکیشن کا کیا رول ہے تو جہاں تک ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ کشمیری لینگویج ہونی چاہیے. نو ڈاؤٹ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی زبان میں اپنے بچوں تک اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو پہنچانا چاہیے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. تو لیکن ایسا کام ہو بھی رہا ہے اور نیشنل پالیسی آف ایجوکیشن جو ہے اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اپنی مدر ٹنگ کو بڑھاوا دیجیے. تو یہاں میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی. مجھے امید ہے کہ آپ سب اتفاق کریں گے اسے اور ہمارے دیکھنے والے ناظرین بھی اس سے اتفاق کریں گے. ہم بچے کے ساتھ اس ایگزامپل کو بہت ساروں نے یوز بھی کیا ہوگا اور بہت ساروں تک یہ پہنچی بھی ہوگی لیکن میں آج پھر سے دہرانا چاہوں گی کیونکہ یہ ہماری کشمیری لینگویج کی بات ہے. ہمارے گھر میں بچے پیدا ہوتے ہیں ماشاءاللہ جو ہی ان کا گروتھ کا سٹیج ہوتا ہے ڈیولپمنٹ کا سٹیج ہوتا ہے ہم ان کو بولتے ہیں آپ انگریزی اور اردو میں بات کیجیے کشمیری میں بات مت کیجیے. کیوں ایسا کیوں؟ اگر آپ اپنے بچے کو اپنے میراث کا یہ بنانا چاہتے ہیں گواہ بنانا چاہتے ہیں اپنے تہذیب و تمدن کا گواہ بنانا چاہتے ہیں تو جو مدر ٹنگ ہے وہ بہتر ذریعہ ہے. کیونکہ ہم جو یوتھ ہے وہ ایک برج ہے بٹوین اولڈر جنریشن اور ینگر جنریشن. جو ہمارے پریویس لوگ تھے ان کے پاس کشمیری لینگویج ایز جو بھی تھا میڈیم آف انہوں نے ہمارے تک کشمیری لینگویج میں پہنچایا. تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں تک کشمیری لینگویج میں ہی یہ پہنچائیں. ہمیں مجھے لگتا ہے اس کے بارے میں جو ہمیں اپنے گھروں میں اس پہ کام کرنا چاہیے. نو ڈاؤٹ آپ انگریزی بولیے وہ نیڈ آف دا آور ہے کمپٹیشن ہے دنیا میں تو کوئی بات نہیں آپ اردو بولیے انگریزی بولیے لیکن اپنی مادری زبان کو ترک مت کیجیے جہاں تک اپنے کلچر اور ہیریٹیج کا سوال ہے. اور ایجوکیشن کا جہاں تک رول ہے پروگرامز ہوتے ہیں سمپوزیمز ہوتے ہیں فیسٹیولز ہوتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ سکولز میں کریکولم کے تھرو اپنے بچوں تک کلچر اور ہیریٹیج کا جو ہے وہ پہنچا سکتے ہیں. بہت خوب. تو مزمل صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہم کنجائنٹلی کیسے کام کریں اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو بچانے میں. دیکھیں اگر دیکھا جائے یوتھ کا کی رول ہے جو ہیریٹیج اور کلچر ہے اس کو انریچ کرنے میں. اگر ہم کشمیر کی ہی بات کریں ہمیں چاہیے کہ سمپوزیمز کریں سیمینارز کریں نوجوان مل کر اس کام کو فروغ دیں تاکہ جو ہمارا کلچر ہے جو ہماری ہیریٹیج ہے وہ بچ سکے وہ پرزرو ہو سکے. ہاں دیکھنے میں بھی آیا ہے کہ کشمیر میں آج کل یہ کام ہو رہا ہے جیسے انہوں نے بھی بات چھیڑی لڑی شاہ کی اور ڈراماز بھی کر رہے ہیں نوجوان مل کے کر رہے ہیں. آپ بھی دیکھ سکتے ہیں وہ سب دیکھتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تھوڑا سا رجحان دیکھنے کو ملتا ہے نوجوانوں میں کہ ہم کیسے اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو انریچ کریں. بالکل. تو سعدیہ آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ زمینی سطح سے ہم کیسے بچائیں اپنے کلچر کو زمینی سطح کی اگر ہم بات کریں. جی میں اس طرح سے اسے ایکسپلین کروں گی کہ ہمیں کیوں پہلے ہی زمینی سطح پر کلچر کو اور ہیریٹیج کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ
دیکھیے ایک اسکول نے ایک پروگرام ایک ڈرائیو شروع کی تھی, اس کا ڈرائیو کا نام تھا اڈاپٹ اے مونیومنٹ. انہوں نے اپنے ایریا میں اپنے اسکول کے بچوں کو اکٹھا کیا. پہلے انہوں نے ایک مونیومنٹ, ایک تواریخی عمارت کی نشاندہی کی, پھر اپنے بچوں کو بتایا کہ یہ آؤ ہم اس کی خستہ کو دور کرتے ہیں. جب وہ بچوں کو وہاں لے گئے, انسانی فطرت ہے کہ جب کسی چیز کے ساتھ پوزیسو ناؤن میرا, آپ کا, ہمارا جڑ جاتا ہے تو اس کے ساتھ ہم کیئر اس کو ایسوشیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی میری چیز ہے میں اس کو کیئر سے رکھوں گی, میں اس کی کیئر کرنا شروع کر دیتی ہوں. تو جب وہ بچوں کو سکھاتے گئے کہ یہ ہمارا مانیومنٹ ہے, بچوں میں ایک سینس آف بلانگنگنیس ڈیولپ ہو گیا. بچے سوچنے لگے کہ اگر یہ ہماری چیز ہے, اگر یہ ہمارا مندر ہے, اگر یہ ہماری مسجد ہے, یا کوئی بھی یہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے, ہمیں اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. تو اس سے کیا ہو گیا, ایک تو وہ اپنے کلچر سے جڑے رہے, اپنی ہیریٹیج کے روٹس تک وہ جا سکتے تھے, اور اس سے ایک سوشل کوہیشن پیدا ہوتا ہے, سماج میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑاؤ لگاؤ پیدا ہوتا ہے. دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے میں جو آج کل یہ غلط نوشن ہے, کلچر اور ہیریٹیج یہ ایک ایسی چیز ہے, ثقافت, وراثت, ہماری تہذیب, یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو صرف پاسٹ کی نہیں ہے, یہ ہماری شناخت, ہماری اپنی شناخت سے جڑی ہوئی ہے. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں جن جوانوں نے کلچر اور ہیریٹیج کو بچانے کا قدم اٹھایا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے صرف کلچر اور ہیریٹیج کو نہیں بچایا, ان سے صرف سماج کو فائدہ نہیں ہوا, اس سے ہم بہت کچھ لے سکتے ہیں. ان کی خود کی آئیڈینٹی اس سے بنی, آج وہ فیمس ہو گئے ہیں, وہ سیلیبریٹیز بن گئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یوتھ میں جتنا پوٹینشیل ہوتا ہے اس کو انہوں نے اس میں استعمال نہیں کیا کسی اور چیز میں. انہوں نے اگر اپنی سوسائٹی کو فائدہ دیا, سوسائٹی اور کلچر اور ہیریٹیج نے ان کو اتنا فائدہ دیا کہ آج وہ سیلیبس بن گئے ہیں. تو یہ بہت ہی اچھی کوشش ہے. اور دوسرا, جیسے کہ ابھی شائستہ جی کہہ رہی تھی کہ کلچر ہم کیسے بچوں تک پہنچائیں, اس کو ٹرم کہتے ہیں کلچرل ٹرانسمیشن. کلچرل ٹرانسمیشن ایک ایسا فیکٹر ہے, ایک ایسی چیز ہے جو ہیومنز اور اینیملز میں ہمیں تہذیب کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. کیسے؟ کیونکہ انسان ایک بایولوجیکل ہیریٹیج ہے, لیکن اس کو ہم کلچرل ہیریٹیج کیسے بناتے ہیں؟ اگر بچہ پیدا ہو گیا اس کو سکھانا پڑتا ہے. اینیملز کو یہ نہیں ہوتا, اینیملز انٹاٹ ہوتے ہیں, ان میں وہ پہلے سے ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے دیا ہوتا ہے کہ آپ نے کھانا کھانا ہے, آپ نے یہاں سونا ہے, آپ نے اپنی باؤنڈریز ڈیفائن کرنی ہے. لیکن انسان میں ایسا نہیں ہے, آپ کو اس کو سکھانا ہے. اگر بچہ پیدا ہو گیا آپ کو اس کو ہر ایک چیز اسٹیپ بائی اسٹیپ سکھانی ہے. تو اس سے کیا ہو سکتا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ اینیملز اور ہیومنز کی بہت بڑی ڈفرینس یہ ہے نظر آ رہی ہے. جی ہاں. اور جیسے کہ ایلیمنٹری لیول کی آپ نے بات کی, اگر ہم بچپن سے ہی, جیسے کہ میں نے کہا, پوزیسو ناؤنز جب جڑ جاتے ہیں تو کیئر بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتی ہے. اگر آپ پہلے سے ہی اپنے بچوں کو سکھائیں گے کہ یہ ہمارا ایسے, جیسے کہ ہیریٹیج سائٹس ہوتی ہے, کرافٹس ہوتے ہیں, لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھیں آج کل لگانا ہے, صحیح جیسے کہ پہناوے میں آپ فرنس پہنائے بچوں کو, آج آپ دیکھیں گے بچوں کو صرف کوٹس اور جیکٹس ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کیسے آپ بچوں کو دیکھیں گی نہیں کہ فرن پہناتے ہیں, جبکہ وہ کتنے پیارے لگتے ہیں فرن میں. یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب وہ بچپن میں فرن پہنے گا تب اس وقت اس کو سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ میں نے پہنا ہوا کیا ہے, لیکن آگے جا کے اس کا ایک لنک ڈیولپ ہو جاتا ہے اپنے کلچر اور ہیریٹیج کے ساتھ. سو یہ ایلیمنٹری لیول پہ کرنا ضروری ہے. وہی بچے کل جوان ہوں گے, پہلے جب آپ نے ان کے اندر محبت ڈالی اپنے وراثت کی, ثقافت کی اور اپنی تہذیب کی, آگے جا کے شاید نیکسٹ جنریشن میں بھی وہی محبت ڈال دے اس کلچر کو. انہوں نے جو وہ محبت اس سے لی ہے, کل وہ محبت کلچر کو واپس دیں گے. اور یہ اثاثہ جو ہماری اولڈر جنریشن نے ہم تک پہنچایا ہے, کل ہماری نیکسٹ جنریشن اپنی نیکسٹ جنریشن تک پہنچائے گی, اور ہم اس لحاظ سے امیر انشاءاللہ آگے بھی رہیں گے. بالکل, بہت خوب. انہوں نے بہت خوبصورتی سے نا اس کو ڈیفائن کیا, بہت ہر کسی پہلو کو ٹچ کیا. تو جہاں تک انہوں نے بچوں کی بات کی, تو یہ دھیان میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ بچوں کو تھیوری سے نہیں پہنچا سکتے ہو. آپ ان کو اسکول بھیج رہے ہو, آپ ان کو بیسک لینگویج پڑھا رہے ہو, آپ ان کو کریکولم پڑھا رہے ہو, آپ ان کو کلچر بھی پڑھا رہے ہو, ہیریٹیج بھی پڑھا رہے ہو, لیکن وہ اپنے کلچر اور ہیریٹیج کے لیے اس طریقے سے محبت مند نہیں ہوں گے انٹل اینڈ انلیس آپ ان کو گھروں میں یہ سکھائیں گے. ایک ایگزامپل میں کوٹ کرنا چاہوں گی, جیسے سوکھی سبزیاں ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے, تو آپ اپنے گھروں میں یہ سٹارٹ کریں کہ آپ obviously ونٹر سے پہلے ہم سوکھی سبزیاں سکھانا سٹارٹ کریں, تو
اس میں بچوں کی پارٹیسپیشن کو یقینی بنائیں. ان کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیا پروسیس ہے, یہ سوکھی سبزیاں جو ہم ونٹرز میں کھاتے ہیں یہ کس کس سٹیج سے گزرتی ہیں. جیسے سبزی لانا, سبزی کو سکھانا, پھر مطلب فار اے پیریڈ آف ٹائم اس کو سکھانا, پھر سنبھال کے رکھنا, پھر جب ونٹرز آتی ہیں, برف باری ہوتی ہے تو اس میں ہم اس کو استعمال. وہ کیسے ہوگا؟ وہ اسکول میں نہیں یہ پروسیس ہوگا. اسکول میں ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے, ڈسپلن وے میں ہوتا ہے, لیکن جو یہ گھر میں آپ لرننگ کی کوئی باؤنڈری سیٹ نہیں کرو گے تو اس سے یہ چیزیں امبائب ہوگی. دوسری بات, ہم کنجوائنٹلی کیسے بات کریں. میں ریسنٹ ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گی. یہاں ہمارا وہ پرانا 0 اولڈ برج ہے تو وہ بہت مطلب وہاں بہت پولوشن ہو گیا تھا. کچھ یوتھ گیدر ہوئے, ان کو کیا ضرورت تھا, ایک ٹریش والا پالیتھین, ماسک اور گلاؤز, بس انہوں نے وہ پورا صاف کیا. مطلب وہ بھی ہمارا ہوتی ہے کہیں نہ کہیں. میں نے جب وہ پکچر دیکھی میں بہت نا خوش بھی ہوئی اور تھوڑا سا انسپائر ہوئی اور تھوڑا سا شوق بھی ہوا. شوق کیوں ہوا کہ مطلب یوتھ گیدر ہوا تو انہوں نے مطلب اس کو صاف کیا. سب پکچرز ویڈیوز پوسٹ کر رہے تھے کہ یہ گندا ہے, یہاں گندا ہے. انہوں نے بس وہ ایک جیسے انہوں نے کوہیجن کی بات کی, جیسے انہوں نے ٹوگیدرنس کی بات کی, بس اکٹھا ہوئے, صاف کیا اور ہمارے سامنے ایک اچھی پکچر سامنے آئی. جیسے اب ہمارے یہاں تھوڑا یہ ریوائیو ہو رہا ہے. جیسے فیرن کی بات ہوئی, اب ہمارے فیرنز میں ٹرینڈینس آ گئی ہے اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر ٹرینڈینس آ رہی ہے. ہمارے پاس ہمیں اگر چینج ہو رہی ہے تو ہمیں اس چینج کو اڈیپٹ کرنا ہے, اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹرینڈینس آتی ہے تو وہ بھی اڈیپٹ کرنی ضروری ہے. دوسری بات, جو ہمارے کھانے پینے کے لحاظ سے کلچر ریوائیو ہو رہا ہے. کچھ ریسٹورینٹس, نامی گرامی ریسٹورینٹس ہمارے اس میں وادی کشمیر میں ہیں, کیفیز میں, جہاں سماوار انٹروڈیوس کیا گیا, جہاں کشمیری پیالہ انٹروڈیوس کیا ہے, جہاں زعفرانی قہوہ دیتے ہیں, جہاں آپ کو سوت دیتے ہیں, مکائی سوت ہے, تمل سوت ہے, وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. لیکن ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں اپنے بچوں کو ایگزامپل دینی ہے سوت کی, قہوے کی, ہمیں ان کو اٹھانا ہے اور کسی ریسٹورینٹ لے جانا ہے تو وہاں پے کرنا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے. اور ایک اور بات, ہمارے یہاں ہیریٹیج میوزیم ہے, سب کو پتا ہوگا, مجھے لگتا ہے ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتا ہوگا, جو یہاں SPS میوزیم لال منڈی میں ہے. تو وہاں ہر سال نومبر میں ایک ہفتے کے لیے انٹری فری رکھی جاتی ہے. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے جو جو پرانے زمانے کی چیزیں ہیں وہ لوگ آئیں دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا تھا, ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا رکھ سکتے ہیں. تو ایسی چیزیں ایکسپلور کریں. رہی بات پیڑ پودوں کے لحاظ سے, ہمارے پاس اتنا عمدہ پیڑ ہے جو ہمیں وراثت میں ملا ہے, جو چنار کا پیڑ ہے. ہمارے پاس فلورا اینڈ فونا ہے. ہمارے پاس داچی گام سینچری میں ہمیں تھریٹنڈ اسپیشی رکھی گئی ہے, ہمارا جو اسٹیٹ اینڈ یہ ہانگل ہے. تو ان چیزوں کو دیکھنا, بچوں تک پہنچانا, ان کو پارٹیسپیٹ کروانا بہت ضروری ہے. آپ کے پوائنٹ کے ساتھ میں ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہینڈی کرافٹس بھی ہمارے کلچر کا حصہ ہے, لیکن یہ لگ رہا ہے کہ دن بہ دن جو نیو جنریشن ہے, نئی جنریشن ہے, وہ اسے دور ہو رہی ہے. ہمیں چاہیے, ہمیں اپنے گھروں میں وہ ٹرینڈ ایک قائم کرنا چاہیے جو نیو جنریشن ہے وہ اس کے ساتھ لگے رہے اور ہمارا کلچر اس سے بھی انریچ ہو سکتا ہے. مزمل صاحب, آپ نے بات چھیڑی فوک میوزک کے حوالے سے, تو لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں اگر فوک میوزک یا جو گانے چلتے تھے پہلے زمانے میں, قدیم زمانے میں, ابھی بھی وہ چل رہے ہیں, لیکن اس میں ماڈرن ٹچ آ گیا ہے. کیا وہ ٹھیک ہے, نہیں ٹھیک ہے, کس حد تک ٹھیک ہے اور کس حد تک نہیں ٹھیک ہے؟ لیکن بچے, ہم لوگ اس کو انجوائے تو کر رہے ہیں, لیکن اس میں ماڈرن ٹچ آ گیا ہے. کیا وہ ٹھیک ہے؟ یہ میں رائے جانا چاہوں گی آپ سے. جی دیکھیے, اس میں یہ ہے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ تو اسی حساب سے جو ان کا پرانا انداز تھا وہ اسی اکارڈنگ چل رہے ہیں, وہی کر رہے ہیں, وہ انجوائے وہی کر رہے ہیں. ان کو لگ رہا ہے کہ جو نیا انداز ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. لیکن جو اس دور کا جوان ہے ان کو لگ رہا ہے کہ جو نئی ٹرینڈ آ گئی ہے رباب کا یا دوسرے سنتور کا, ان کو لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے, وہ اس کو انجوائے کر رہے ہیں. لیکن جو پرانے لوگ ہیں وہ اس جو پچھلا ٹرینڈ تھا اس فوک میوزک کا وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو یہی لگ رہا ہے کہ نئی جنریشن کے لیے وہ ٹھیک ہے اور جو پرانی جنریشن ہے, جو پرانے لوگ ہیں, وہ اس پرانے انداز کو انجوائے کر رہے ہیں. اصل میں ایک چیز میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, کلچر جو ہے, میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ چینج نہیں ہوتا ہے, بلکہ جو ویلیو ہے
अगर कल्चर चेंज होना चाहिए लेकिन वैल्यू नहीं बदलनी चाहिए। अगर हम देखेंगे हमारे पुराने ज़माने में क्या होता था, ऐसा जॉइंट फैमिली कंसेप्ट था हमारे घरों में। अम सदन क्या गसान, अम सदन यह गसान कि हेकान पेवान तेल ओल्ड एज नम वनकन सेंटर्स बनावान तेल पेवान जरूरत बनावान कहें, क्योंकि इस कंसेप्ट ये न्यूक्लियस फैमिली का कंसेप्ट ये वेस्टर्नाइजेशन है। वो क्या करते हैं, तिमन खानदर कर तम पत तम अलग घर बसावान, नतीज क्या नेरान नम सन बुजुर्ग तम नश दूर गसान। गो तिमन निश हेकान तम चीज बूझित कह नम पुरानिस जमानस मज तिकाज सनिस कश्मीर मज क्या ये सात 5-10 बच या नम बुजुर्ग बेहान तम पत तम तथ जमानस पे पुरानिस जमानस पे नजर त्रावान, पत तमो एक्सपीरियंस कोर्मुत तम बाकी बच्चों के साथ वो शेयर करते थे, ताकि नम बच्चे तम गसान अवेयर कि तथ जमानस मज क्या क्या गसान। एक ब्या चीज वन हिस्टोरिकल मोनूमेंट अत मज क्या कर, यह हमारी शनाख्त है, यह हिंदुस्तान की शनाख्त है। हम पजन प्रिजर्व कर मॉडिफिकेशन कर कुन किस्म मॉडिफिकेशन पजन कर कहें, तिकाज यह कॉज ऑफ अट्रैक्शन किन के लिए, टूरिस्ट्स के लिए। ये तम योर वो हमारे कल्चर से क्या हो जाते हैं, अवेयर हो जाते हैं, सनिस कल्चर तम वुचान ये तुहद कल्चर वुचान, तम पतन हेकान डिफरेंशिएट कर कल्चरन। तो अम पतन ब्या चीज उस बह वन कि नम नौजवान चूंकि सोन टॉपिक अथ रिलेटेड, नम नौजवान इन मज पोटेंशियल इन मज जहानत कि हम क्या हेकन करित, हम हेकन पन कल्चर ग्लोबलाइजेशनस पे सदन बाकी मज गसान, हम सेमिनारन मज पार्टिसिपेट करान, हम वर्कशॉपन मज गसान, तत हेकन यम पन्निस कल्चरस मुतालिक बाकी लुकन बनित, तम ते हेकन अमि सतन आप साथ ऐड करना चाहते हैं? पहले मैं इस पॉइंट को यहाँ पे उभारना चाहूंगी कि व्हाई वी आर हियर टू डिस्कस यूथ। यूथ ही क्यों, हम यूथ ही की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे कि इन्होंने कहा कि यूथ में एक वो चीज होती है जो शायद हमारी एल्डर जनरेशन में नहीं होती है। इनके आइडियाज इतने फास्ट, बैकबोन ऑफ नेशन, बिल्कुल 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज टुडे यूथ। तो क्यों है ये सेक्ट इतना इम्पोर्टेंट हमारे कल्चर और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए? क्यों? क्योंकि इनके जो आइडियाज होते हैं वो इतने फैसिनेटिंग होते हैं। ये अगर इनके पोटेंशियल और इनके आइडियाज को स्ट्रीमलाइन किया जाए तो ये रेवोल्यूशंस ला सकते हैं। इनके आइडियाज मैच करते हैं हम, क्योंकि हमने पुराने लोगों से भी सुना है और हम नए लोगों से भी लिंक कर रहे हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन से। तो हमारे आइडियाज पिछले लोग भी एक्सेप्ट करेंगे और नए लोग भी एक्सेप्ट करेंगे। दूसरा ये है, अगर हम ये इस पॉइंट को देखें कि यूथ कल्चर और हेरिटेज को प्रमोट करेंगे, उसमें उसको कुछ इन्वेस्ट करता है, या तो वो मैन पावर हो सकता है या फिर मनी हो सकता है या फिर अपना टाइम हो सकता है, लेकिन यूथ इससे बहुत सारी चीजें ले भी सकता है। जैसे कि अगर आप देखें आजकल कितनी अनएम्प्लॉयमेंट है, हम क्यों बेकार बैठे गवर्नमेंट जॉब का इंतजार करते रहे या इंतजार करें कि कोई बाहर से आएगा रेस्क्यू करेगा। हम अपने पैरों पे खड़े होके, आप देखें हमारे पास कितने सारे क्राफ्ट्स हैं, उनको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन करके आप यहाँ मैं एक एग्जाम्पल दूंगी। हमारी एक वादी की लड़की है जिसने की नमदा रोलिंग मशीन इन्वेंट की है। तो उसने ऐसा क्यों किया? उससे फायदा हो गया, एक तो उसने खुद का काम भी किया और उसने अपने कल्चर और हेरिटेज को एक चीज दी जिससे कि वो मरा हुआ जो आर्ट था वो रिवाइव हो गया। इससे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत कम हो सकती है, प्लस हमारा जो आर्ट है जो अभी सिर्फ वादी में आम है उसको हम ग्लोबली पहुंचा सकते हैं बहुत सारे लोगों तक। एम्प्लॉयमेंट हो गई और कल्चर और हेरिटेज जो है वो एनरिच हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें नजर में रखना चाहिए। मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि जो हमारा हैंडीक्राफ्ट्स है ना, मुझे लग रहा है कि नौजवानों में उसका रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ या पता चल रहा है मीडिया के थ्रू या जो ऑनलाइन मीडिया है उसके थ्रू हमें ये पता चल रहा है कि जो हमारे नौजवान है कश्मीर के, वो बाहर के मुल्कों में जाके जो हमारा हैंडीक्राफ्ट है उनको बेच रहे हैं, उनको वहां से बहुत पैसा मिल रहा है। तो ये इसी का फल है, ये इसी का समर है। जब ये हमारे पास हमारे कल्चर में, हमारे हेरिटेज में ये चीजें थी, उसी की वजह से हमें इनकम भी हासिल हो रहा है। बिल्कुल। असल में इसमें वो जो क्वालिफाइड यूथ, जो पढ़े लिखे नौजवान, वो इन्वॉल्व होने चाहिए इस हैंडीक्राफ्ट में। अक्सर हमारे कश्मीर में ये देखने को मिलता है जो तालीम ना ख्वांदा जो है वही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि वो इसमें रेवोल्यूशन नहीं ला सकते हैं। अगर इसके बरक्स क्वालिफाइड जो तालीम याफ्ता अगर वो इसमें जाएंगे तो नई नई चीजें वहाँ पे तैयार कर सकते हैं। हमें ये बोलना पड़ेगा कि अभी
آخر کے کچھ چند لمحات بچے ہیں ہمارے پاس، اور کچھ چند لمحات میں ہم آپ کی میسج تو یقیناً لیں گے ہی لیں گے. تو سب سے پہلے سعدیہ آپ سے ہم شائستہ آپ سے ہم آخری میسج لینا چاہیں گے. لوگوں کا رشتہ اپنے کلچر اور ہیریٹیج کے تئیں اس طریقے کا ہے جیسے ایک بچے اور ماں کا رشتہ ہے. تو اپنی کلچر اور ہیریٹیج کے تئیں غفلت شاری نہ برتیں، محبت مند رہیں اور جتنا بھی ہو سکے اسے محفوظ رکھیں اور اسے آنے والی نسلوں تک پہنچائیں. تھینک یو سو مچ. میری آخری میسج یہی رہے گی کہ جو چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور ہمارے کلچر میں موجود ہے اس کو اڈاپٹ کرو، اور جو آپ کو لگ رہا ہے یوز لیس ہے اس کے لیے آپ دوسرے کلچر سے کنسپٹ فالو کر سکتے ہو. تھینک یو سو مچ. مزمل صاحب. میرا یہی پیغام ہے، اگر ہم اپنے کلچر اور ہیریٹیج کو فروغ دیں گے تو اس سے آنے والے وقت میں ہم مختلف چیلنجز سے نمٹ سکتے ہیں. بالکل. سعدیہ. جی میں شاعر کشمیر مہجور صاحب کا ایک شعر پیش کروں گی جو انہوں نے یوتھ کو کنسرن میں لے کے کہا تھا کہ اے مسلم کشمیر کبھی سوچا ہے تو ہے کس گلشن رنگی کا برگ شاخ اریانی، تیرے اسلاف وہ ہیں کہ جن کے علم و فضل کے آگے ادب سے سر جھکاتے تھے دانشوران ہند و ایرانی. تو یوتھ میں وہ جو پاور ہے اس کو ریوائیو کریں، اس کو جگائیں تاکہ ہماری سوسائٹی کو اس سے فائدہ ہو. بہت تھینک یو. آپ سب کا شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے ساتھ گزارا. تو ناظرین جاتے جاتے ایک میسج اور ایک کسی کا خوب فرما ہے کہ تو حسن کا پیکر ہے، تو رینائی کی تصویر، مخمور بہاروں کے حسین خوابوں کی تعبیر، تو جلوائے گا نور جہاں قلب جہانگیر، اے وادی کشمیر اے وادی کشمیر. تو ناظرین آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. ملتے ہیں نئے ہفتے کچھ چند نئے دوستوں کے ساتھ. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.